حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر البلیات یا حل المشکلات یا کافی المعینات یا شافی الامراض یا منزل البرکات یا مسبب الاسباب یا رافع الدرجات یا مجیب الدعوات یا مان الخائفین یا خیر الناصرین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم استرنی بسترک الجمیل درود پاک صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ہم سب نے مل کر ختم فاتحہ شریف پڑھا۔ ابھی 4 اسباق کا مختصراً ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے نفی اسباق لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اور پیارے بچوں، ہم جس ہستی کے سال ثواب کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں، یعنی 11ویں شریف محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سال ثواب کے لیے ہم بزم سجا رہے ہیں۔ تو آپ ابھی بچے ہیں تو آپ بھی اس راہ پہ چل سکتے ہیں کہ وہ جب بہت چھوٹے تھے، چھوٹی عمر میں تھے، تو وہ بھی آپ کی طرح مدرسے میں پڑھ رہے تھے، وہ بھی دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو گویا آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ 11ویں شریف کے جو پیر ہیں ان کے طریقہ کے اوپر آپ چل رہے ہیں۔ تو ان کو اپنی ماں نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کیا نصیحت کی تھی؟ تو وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ماں نے ان کو 5 دینار دیے تھے کہ جیب میں رکھنا، اگر بھوک لگے تو راستے سے آپ نے کوئی چیز لے لینی ہے۔ تو وہ گئے، راستے میں ڈاکو آ گئے، چور آ گئے، اور چوروں نے تلاشی لی، لیکن وہ 5 روپے اندر کی جیب میں پڑے ہوئے تھے، وہ چوروں کو نظر نہیں آئے۔ لیکن ڈاکو نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا، سچی بات کہہ دی کہ میرے پاس 5 دینار ہیں۔ تو ڈاکو بڑے حیران ہوئے کہ یہ چھپے ہوئے پیسے تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، اگر یہ چھپا لیتا، یہ جھوٹ بول لیتا تو اس کے پیسے بچ جاتے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ چھوٹی عمر سے ہی سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں تھوڑا فائدہ نہ حاصل کروں بلکہ سچ بول کر باقی زندگی کا فائدہ حاصل کر لوں۔ اگر اس وقت وہ جھوٹ بولتے تو صرف 5 روپے بچاتے، لیکن انہوں نے سچ بولا تو آج صدیوں بعد بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو چور اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ یہ عجیب بچہ ہے کہ جس کے پیسے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوئے۔ بڑے بڑے لوگ اپنی جان اور مال بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اس نے اپنے مال کو بچایا نہیں، اس نے سچ بولا ہے۔ تو ڈاکو کے سردار نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سچ کیوں بولا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے جب مجھے مدرسے میں داخل کروایا، تعلیم کے لیے بھیجا، تو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو چور جو ڈاکو کا سردار تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کا اتنا ادب کرتا ہے کہ اس کی ہر بات کو مانتا ہے، میں انسان ہو کر اتنا عقل مند ہو کر اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کا کوئی بھی حکم نہیں مانتا۔ تو اس چور نے اسی وقت اس بچے کے ہاتھ پہ توبہ کر لی اور اس کے بعد وہ نیکوکاروں کی صف میں شامل ہو گیا۔ یعنی یہ تبلیغ کا کام آپ چھوٹے بچے بھی گھر میں جا کے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سچ بولنا شروع کر دیں تو آپ کے بڑے بھی آپ سے یہ نقل لے لیں گے اور یہ تربیت کا اثر ہوگا کہ ہو سکتا ہے پھر وہ بھی سچ بولنا شروع کر دیں۔ اور جو سچ بولنے کے بعد پھر ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا،
ویسے بھی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن جو سچی زبان کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ تو ہے ہی سچا، لیکن اگر ہماری زبان بھی سچی ہو جائے تو پھر یہ کلمہ پڑھ کے انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص والی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آئیے آواز ملا کر ذوق اور محبت کے ساتھ اس نیت کے ساتھ یہ ذکر کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی جھوٹ بولے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے میں پڑھ رہے تھے، آپ کی طرح طالب علم تھے، چھوٹے بچے تھے، تو سکول سے اپنے مدرسے سے انہوں نے چھٹی لی اور 3 دوست مل کر چلے گئے کہ ایک علاقے میں اللہ کا ولی آیا ہوا ہے۔ تو یاد رکھنا بیٹا، ولی وہی ہوتا ہے جس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے، جو حضور علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق چلے تو وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ استادوں سے چھٹی لے کے وہ اس ولی کو ملنے کے لیے چلے گئے۔ اس وقت وہ بڑی کلاس کے طالب علم بن چکے تھے، تو انہوں نے کہا، تینوں بچوں نے جاتے ہوئے آپس میں مشورہ کیا کہ اس ولی سے ہم کیا مانگیں گے۔ وہ ولی تھے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پاس شیخ عبد القادر جیلانی گئے، تو ان کے ساتھ جو دوسرے 2 دوست تھے، ایک نے کہا کہ میں اس اللہ کے ولی سے اتنا مال مانگوں گا کہ میری دنیا جو ہے وہ مالا مال ہو جائے۔ تو جو دوسرا ان کے ساتھ طالب علم تھا وہ کافی ذہین تھا، لیکن اس کو ادب نہیں معلوم تھا بزرگوں کا، تو اس نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا اس پیر کو کہ اس کو لاجواب کر کے رکھ دوں گا، اس کو اس سوال کا جواب ہی نہیں معلوم ہوگا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی جب باری آئی، جو علم بھی جانتے تھے اور ساتھ ادب بھی جانتے تھے، جن کو والدہ اور والد نے ادب کا راستہ سکھایا تھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس اللہ کے ولی کے پاس جا کے یہ دعا مانگوں گا، اس کو کہوں گا کہ میرے اوپر ایسی نظر کر دے، میرے اوپر ایسی دعا کر دے کہ میرا دین بھی اچھا ہو جائے اور میری دنیا بھی اچھی ہو جائے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے جو دعا سکھائی تھی کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہتے ہیں کہ یہ جامع دعا ہے کہ یہ دعا مانگ لیں تو اس دعا میں گویا آپ نے سب دعائیں مانگی ہیں۔ جب اس اللہ کے ولی کے پاس پہنچ گئے تو ولی تو وہ دل کا حال جانتا تھا، تو اس نے پہلے طالب علم کو کہا کہ تم نے دولت مانگی تھی، سوال کرنے سے پہلے ہی جواب دے دیا کہ تم نے دولت مانگی تھی اور میں نے دعا دی ہے تجھے اتنی دولت ملے گی کہ تیری ناک تک آ جائے گی، لیکن تو ایمان لے کر دنیا سے نہیں جائے گا، لیکن دنیا میں غرق ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی ایسا مال نہیں مانگنا چاہیے جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو جو دوسرا گیا تو اس نے یہ کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا، تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے دل کے اندر یہ سوال تھا اور اس کا جواب یہ ہے، میں نے تجھے جواب بھی دے دیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے نہیں جائے گا، کیونکہ تو ولیوں کا گستاخ نکلا ہے۔
اور جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو آپ نے ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا آتے ہوئے تو نے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں دنیا اور آخرت دونوں طلب کروں گا، دین کے لیے نظر مانگوں گا، تو سن تجھے دنیا بھی عطا ہو گئی اور دین بھی عطا ہو گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کی جامع مسجد میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے گا کہ میرا جو قدم ہے وہ دنیا کے تمام ولیوں کی گردن کے اوپر ہے۔ تو یہ چھوٹی عمر میں انہوں نے اللہ کے ولی سے دعا لے لی تھی۔ جو لوگ اللہ کے ولیوں سے دعا لے لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اسی طرح آواز ملا کر ذوق اور محبت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اللہ 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 شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بلند مقام اس وجہ سے بھی عطا فرمایا کہ ان کے والدین جو تھے وہ بہت زیادہ نیک تھے۔ اگر والدین نیک ہوں تو اس کا اثر ان کی اولاد پہ ضرور پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ایک دفعہ جا رہے تھے اور کئی دن سے وہ بھوکے ہوئے تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک ندی کے پاس سے گزر رہے ہیں، اوپر سے ایک سیب آیا جو پانی میں بہہ کے آ رہا تھا۔ جس طرح سڑے علاقے کسی اوپر ہاشنی نہ تھا، نال چیزاں کے لیے ہاشنی کوئی نہ کوئی چیز ضرور نہیں ہاشنی، اس طرح خوبصورت سیب ان کے پاس آیا تو انہوں نے بھوک شدید لگی ہوئی تھی تو انہوں نے اٹھا کے اس پر ایک بائٹ لیا، ایک نوالا اس کا لے لیا۔ تو اچانک خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ کس کے باپ سے آیا ہے، یہ حرام کا مال لقمہ میرے اندر چلا گیا ہے۔ جو اللہ کے ولی بنتے ہیں ان کے والدین بھی اتنے نیک ہوتے ہیں کہ وہ ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھاتے۔ جو بچے حلال کھاتے ہیں یا جن کے والدین حلال کھاتے ہیں وہ اپنی اولاد پہ حلال خرچ کرتے ہیں تو ان کے بچے عالم دین بنتے ہیں، ان کے بچے دین کی خدمت کرتے ہیں اور وہ نیک راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ نوالا کھایا اور اس کے بعد باقی سیب ہاتھ میں رکھا اور اس ندی کے اوپر پیچھے پہاڑ کی طرف چل پڑے کہ یہ کس کے باغ سے آیا ہے۔ ان کے باغ ہیں لیکن یہ نالے کے دور ہیں۔ تو وہ اوپر جب گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ ہے جس جو باغ میں اپنی گوڈی کر رہا ہے اپنے درختوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا جی آپ کے جو باغ سے ایک سیب آیا تھا نیچے اور میں نے غلطی سے یہ ایک سیب کھا لیا ہے، ایک نوالا اس کا لے لیا، باقی سیب میرے پاس موجود ہے، یہ حرام کا تھا، اب آپ کی مرضی ہے کہ اس ایک نوالے کے بدلے مجھ سے کیا لیتے ہیں۔ آج ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں ہم لوگوں کا مال نوالے کیا منوں کے ساتھ ہڑپ کرتے ہیں، لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم بڑے نمازی ہیں، پھر حج بھی کراتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو شریعت کے راستے پہ چلتے ہیں وہ کسی کا ایک نوالا بھی نہیں کھاتے۔ اس بزرگ نے کہا کہ تم نے ایک نوالا کھا لیا ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ تجھے دینی پڑے گی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ قیمت کیا ہے؟ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی مدرسے سے پڑھ ان کے والد جو ہیں وہ جوان تھے، تو انہوں نے کہا کہ قیمت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میری ایک تو یہ ہے کہ میرے کھیت میں چند دن تو مزدوری کرے گا، اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے
کانوں سے بہری ہے، سن نہیں سکتی، زبان سے گونگی ہے، بات نہیں کر سکتی، پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، چل بھی نہیں سکتی، تجھے اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی پڑے گی، اور آنکھوں سے بھی وہ اندھی ہے، نابینی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک نوالا جو ہے وہ صرف سیب کا ہے اور دوسری طرف اپنی ساری زندگی وہ قربان کر رہا ہے بندہ۔ وہ سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، چلو میں دنیا میں یہ مشکل وقت برداشت کر لیتا ہوں۔ انہوں نے اس کی مزدوری بھی کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، وہ لولی لکڑی عورت سے میں شادی کر لوں گا، لیکن آپ یہ ایک نوالا مجھے معاف کر دیں تاکہ قیامت کے دن مجھے تکلیف نہ ہو اس کی وجہ سے۔ اس نے مزدوری کی اور اس کے بعد نکاح ہونے کے بعد جب وہ ان کو اپنی بیٹی کے کمرے میں جا کے چھوڑا تو وہ بڑی خوبصورت عورت تھی جو باپردہ تھی اور اس کے چہرے پہ انوارات و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ تو وہ شیخ واپس آ گئے، اس وقت بھی انہوں نے دھوکہ نہیں کیا، کہا کہ آپ بھول گئے بزرگوں، مجھے کسی اور بیٹی کے پاس بھیج دیا، یہ تو لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ اس وقت اللہ کے اس ولی نے کہا کہ بیٹا یہ زبان سے اس لیے گونگی ہے کہ اس نے آج دن تک شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، یہ کونوں سے اس لیے بہری ہے، سن نہیں سکتی کہ اس نے آج دن تک غیر محرم کی آواز نہیں سنی، یہ آنکھوں سے اس لیے اندھی ہے کہ آج دن تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور یہ پاؤں سے اس لیے لولی لنگڑی ہے کہ اس کا قدم شریعت کے سے ہٹ کر آج تک نہیں اٹھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تقویدار آدمی کا رشتہ مل جائے، تو میں نے سوچا کہ میری بیٹی کے لیے یہی بندہ حقدار ہے جو ایک نوالا سیب کا آرام کا اپنے اندر نہیں ڈال سکتا، تو وہ کتنا تقویدار ہوگا، لہٰذا یہ میں تجھے اپنی بیٹی عطا کرتا ہوں، اسی کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ وہ بھی سید تھے اور یہ بھی سید تھے، حسنی حسینی سید تھے دونوں، ان دونوں کی شادی ہوتی ہے تو ان سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آج ہم 11ویں شریف منا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اولاد پہ والدین کی شخصیت کا بڑا اثر پڑتا ہے، والدین نیک ہوں تو اولاد پہ ضرور اثر پڑتا ہے۔ علامہ صاحب موجود ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں کہ یتیم بچوں کی دیوار ہوئی تو فرمایا کہ ان کے والد نیک تھا، اور والد بھی کئی 7 پشتوں میں پہلے ان کو بٹکا نیک گزرا تھا، لیکن اللہ وقت کے انبیاء کو حکم دے رہا ہے کہ ان کی دیوار آپ ٹھیک کر کے جاؤ۔ اگر بزرگ آپ نیک ہوں گے تو آپ کی اولاد پہ ضرور اثر پڑے گا۔ تو بچے اپنے والدین کی بڑی زندگی بدل سکتے ہیں اگر بچے جو مسجد سے باتیں سنتے ہیں خاص کر کے گھر میں اپنی امی کو جا کے بتائیں، اپنی بہنوں کو بتائیں، کیونکہ عورتیں تو مسجد میں نہیں آتی، لیکن اگر آپ دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں تو ہو سکتا ہے وہ عمل کریں تو اس کا ثواب ہم سب کو مل جائے۔ اب اس مزاج اللہ کا ذکر ہوگا، آواز ملا کر ذوق و محبت کے ساتھ آپ سب نے ذکر کرنا ہے۔ اللہ 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 شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے سال ثواب کے لیے آج 11ویں شریف کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ولیوں کے سردار تھے، اور گھر میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں وہ بھی اور آپ بھی جا کے گھروں میں بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو عالم ہو اور اس کے بعد شریعت پہ عمل کرنے والا ہو۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے تو ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی سمندر سے پار کرتا ہے، سمندر میں تیرتا ہے تو وہاں تو مچھلیاں سارا دن اور رات تیرتی رہتی ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ انسان زمین پہ انسانوں کی طرح رہے لیکن اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارے، تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے حال میں تھی اور انہوں نے ہوا پہ مسلح بچا لیا اور ہوا پہ 2 رکعت نماز نفل لی تھی. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا تو آپ نے دریا پہ مسلح بچایا اور دریا پہ 2 رکعت نماز پڑھنے شروع ہو گئے. تو جب دونوں فارغ ہوئے تو ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ 14ویں صدی میں جو بندہ اپنے گھر کے اندر اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو وہ ہم دونوں سے افضل ہوگا. کیوں کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ اس دور میں دین کا نام لینا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ حساب لگائیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آخری وقت ہوگا قیامت کے قریب ہوگا تو جو بندہ ایک سنت میری کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 100 شہیدوں کا ثواب. تو آپ حساب لگائیں صحابہ اکرام جب سنت زندہ کرتے تھے تو ان کو 1 کا ثواب اور اگر آج آپ زندہ کرتے ہیں تو آپ کو 100 شہیدوں کا کیوں ثواب کہ وہ بندہ دن میں 100 دفعہ مرتا ہے. جو مولوی صاحبان ہوتے ہیں جو ممبر پہ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ یہ دن میں 100 دفعہ لوگوں کی بات دین کے لیے برداشت کرتے ہیں. ورنہ اس دور میں ہر بندہ اپنے گھر سے کھاتا ہے, کوئی آدمی بھی کسی کی بات کو برداشت نہیں کر سکتا, لیکن جو اللہ کے راستے پہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے بڑی باتیں سہ لیتے ہیں. تو اس لیے حضور علیہ السلام غیب کا علم جاننے والے جان رہے تھے کہ جب 21ویں صدی آئے گی تو میرا نام لینے والوں کو بڑا تنگ کیا جائے گا, تو اس پہ جب وہ صبر کریں گے تو ان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو مبارک ہو آپ بچوں کو کہ آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے. آپ حفظ میں آ گئے ہیں, آپ مسجد میں آ گئے ہیں, آپ اس راستے پہ چل پڑے ہیں کہ آپ ایک عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ چپ ہوئی چھوڑ سے کنر ایک میں باہر کر دیا چھوڑی رونا اس کے باہر کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ خصوصی کرم ہے کہ آج جہاں ہم 11ویں شریف کی محفل میں تشریف فرما ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے,
وہاں یہ میلاد شریف کی ساعتیں ہیں، اور ہم تمام خوش ہوتے ہیں کہ ہم سال میں ایک دفعہ صرف میلاد منا کر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام کر کے شاید بری عظیمہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے چنندہ لوگ ہیں، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں پر اور کچھ دنوں پر ایسی مہربانی فرمائی ہے کہ جن کی صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، ان کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور سب سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم دی، اس تعلیم میں جس بندے کے لیے بہترین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ سب سے بہترین کون ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے تم میں سے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ قرآن مجید پڑھنا سب سے افضل کام ہے دنیا کے اندر۔ افضل اس لیے ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مرشد حقیقی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی والا صفات پہ یہ نازل ہوا ہے۔ تو جس طرح ہمارے آقا علیہ السلام سب سے افضل ہیں، ہمارے جو نبی ہیں جس طرح وہ سب سے افضل ہیں، ان پہ جو کتاب اتاری گئی ہے وہ کتاب سب کتابوں میں سے افضل کتاب ہے، اور جو اس کتاب کو پڑھنے والا ہے وہ بھی سب سے افضل ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کو یہ کہیں گے کہ تو قرآن مجید پڑھتا جا، الف سے شروع ہو جا اور والناس تک جہاں پہ قرآن مجید ختم کرے گا وہ تیری منزل ہوگی۔ تو یہ قرآن مجید کا جو حافظ ہوتا ہے اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ میں اس پہاڑ کو، اس قرآن کو اگر پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کی حیبت کے ساتھ۔ یہ پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ توبہ یا اللہ، یہ قرآن مجید لینے کے اہل ہم نہیں ہیں، لیکن اس آدمی نے قبول کیا، اس انسان نے قبول کیا، اور یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا۔ یہ صرف انسان کا ہی کمال ہے کہ یہ 30 پارے قرآن مجید چھوٹا سا بچہ اپنے چھوٹے سے سینے کے اندر محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ برکت ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی، کہ انہوں نے انسانیت کو ایسا تاج پہنا دیا جو رہتی دنیا تک کسی اور مخلوق کے پاس نہیں آئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی جس چیز پہ سورج طلوع ہوتا ہے، جس چیز پہ سورج کی کرنیں لگتی ہیں، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اگر پلڑے میں ایک طرف رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف اگر ایک آدمی صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد صرف زیادہ نہیں قرآن مجید کی 2 آیات کو، کتنی آیات؟ 2 آیات، کتنی مختصر کام ہے، 2 آیات کو اگر سمجھ کے ساتھ پڑھ لے تو پوری دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ان 2 آیتوں کا جو ثواب ہے وہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو پھر بھی اس کا پلڑا بھاری رہے گا جس نے 2 آیتیں صبح اٹھ کر سمجھ کر پڑھی۔ تو کتنے خوش بخت ہیں آپ کہ آپ قرآن مجید حفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ قرآن مجید ہم حفظ نہیں کر سکتے، ہماری استطاعت اور ہماری توفیق نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ کچھ سینوں کو منتخب فرما لیتا ہے کہ اس سینے کو میں نے منتخب کر لیا کہ اس کو میں نے حافظ قرآن بنانا ہے، اور قرآن مجید پڑھنے والے طالب علم اور دوسری مثبت سرگرمیاں کرنے والے جو طالب علم ہیں ان کی اتنی زیادہ عزت رکھی گئی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ یا جو آدمی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے چل کر جتنے دیر تک وہ مدرسے تک پہنچتا، جتنے قدم وہ چلتا ہے، ہر قدم پہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کیا بچھاتے ہیں؟ اب باقی لوگوں پہ پر نہیں بچاتے، لیکن آپ خوشبخت وہ بچے ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ کتنے خوشبخت ہیں آپ اپنے نصیبوں پہ ناز کریں کہ آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے آ کے پر بچاتے ہیں۔ یہیں پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ایسا ہے کہ گویا وہ جہاد پہ گیا ہوا ہے، کافروں سے جہاد کر رہا ہے۔
آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاد کتنا مشکل کام ہے، لیکن آپ کو بھی جو ثواب ملتا ہے وہ مجاہدین کی طرح ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو تعلیم کے دوران اگر خدا نے خواستہ کوئی فوت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ اس کا حساب فرمائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اور ایک اور روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا جو انسان دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جس وقت تک وہ گھر واپس نہیں پہنچتا سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے والدین کی مغفرت کی دعا مانگتی رہتی ہیں۔ یعنی کتنے خوشبخت ہیں آپ کے والدین کہ وہ آپ کو ادھر بھیجتے ہیں اور پورا دن سمندر کے اندر مچھلیاں ان کی مغفرت کی دعا مانگتی رہتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ اگر ہم اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو میں آپ کو آنے والی زندگی کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ آپ کو کچھ لوگ شاید پریشان کر رہے ہوں کہ آپ کی دنیا کمزور ہو جائے گی، لیکن حافظ صاحب یہ جانتے ہیں کہ جس آدمی نے بھی قرآن مجید کو ایک دفعہ حفظ کر لیا، اللہ کو اس پہ فضل ہو گیا، تو اس انسان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے کہ اس کا سینہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر دنیا کے جتنے علوم ہیں، جتنے فنون ہیں، آپ ان کو یاد کرتے جائیں، ایک نظر سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ کیوں کہ آپ نے جب قرآن مجید کو حفظ کر لیا تو دنیا کی اور کوئی چیز بھی پھر آپ کے آگے مشکل نہیں ہوگی۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، وہ جابر بن حیان ہو، ابو علی سینا ہو، ان سب نے سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا ہے۔ جب وہ قرآن مجید سمجھ گئے تو اس کے بعد جب وہ عملی زندگی میں گئے تو انہوں نے اتنی محنت کی کہ وہ زندگی میں بہت آگے چلے گئے۔ آپ قرآن مجید حفظ کریں تو اس کے بعد آپ کی آنے والی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہوں کہ میں نے بھی تجربہ کیا ہے کہ ہم 5ویں کلاس میں تھے، ہمارے ساتھ کے کچھ دوست حفظ کرنے کے لیے چلے گئے۔ ہم جب 8ویں میں پہنچے تو وہ حفظ کر کے واپس آ گئے تھے۔ آپ یقین جانیں کہ ان کا حفظہ اتنا تیز ہو چکا تھا کہ ہم نے 3 سال پڑھ کے 8ویں میں اتنے نمبر نہیں لیے جتنے ان حافظوں نے 1 سال پڑھ کے نمبر لے لیے۔ تو یہ کس کی برکت تھی؟ یہ قرآن مجید کی برکت تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کو جب حفظ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی راہیں آسان فرما دی۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہی ہے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام ہو جائے۔ آپ نے اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیا تو آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ اور ایک اور بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، اپنے بزرگوں اور دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو لوگوں کے مسائل حل کرنے پہ وقف کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل خود حل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ مخلوق خدا کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو مشکلات ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ برکت ساری کی ساری قرآن مجید کی ہے۔ اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو قرآن مجید جس رات کو اتارا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آپ حساب لگائیں کہ صرف وہ رات اگر 1000 مہینے سے بہتر ہے تو حافظ کتنے ہزار بندوں سے پھر بہتر ہوگا؟ تو اس کے سینے میں بھی تو قرآن ہوتا ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آقا کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا۔ پھر ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ ہے کہ اگر قرآن مجید جس رات میں آیا تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جس پہ قرآن اتارا گیا، جس کی خاطر قرآن آیا، جس کی خاطر پوری انسانیت بنی، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کی 12 ربیع الاول کو دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے تو ساتھ کتنی افضل ہوگی، یہ ربیع الاول کا مہینہ کتنا افضل ہوگا۔ تو آپ تو خوشبخت ہیں کہ آپ سال میں 12 مہینے آقا علیہ السلام کے میلاد کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ حضور علیہ السلام کی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو آدمی علماء کی خدمت کرتا ہے یا حافظ قرآن کی خدمت کرتا ہے تو حضور علیہ السلام کا قرب اس کو عطا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے یہ نیت کی کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ محمود غزنوی جیسے آدمی نے بھی جب یہ نیت کی کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، وہ درود شریف بھی روزانہ پڑھتا تھا مخصوص تعداد کے ساتھ، عدل و انصاف بھی کرتا تھا، لیکن اس کی قسمت نہیں کھلی۔ قسمت کب کھلی کہ جب ایک مدرسے کا بچہ رات کو اس کے پاس لالٹین نہیں ہے تو وہ ایک کسی کے گھر کے ساتھ لالٹین کے اندر روشنی میں اپنی دینی کتب کا مطالعہ کر رہا ہے۔
اس نے اپنی جو لالٹین ہے اس کو عطا فرما دی. وہ دینے کی دیر تھی کہ رات کو حضور علیہ السلام کی اس کو زیارت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں باقی اعمال تو وہ پہلے بھی کرتا تھا، لیکن جس دن اس نے مدرسے کے بچوں کی خدمت کرنا شروع کر دی تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ مہربانی فرمائی اور اس کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. پھر علامہ حبیب صاحب نے بتایا کہ یہاں تقریباً 1.5 ختم قرآن مجید کا روزانہ ہوتا ہے. تو یہ بستی کتنی خوشبخت ہے کہ کتنی آنے والی بلائیں اس بستی سے ٹل جاتی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری بستی کی طرف سے ایک قسم کی وہ صدقہ دے رہے ہیں کہ گھروں میں لوگ، آج کل کا وقت ایسا آ گیا جب سے یہ ٹچ موبائل آ گیا ہمارے پاس تو گھروں میں بھی تلاوت قرآن مجید ختم ہو گئی ہے. لیکن شکر کریں کہ آپ کی بستی کے اندر قرآن مجید 1.5 قرآن مجید روزانہ ختم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ختم قرآن کی برکت سے اس بستی پہ کتنے انوارات اور تجلیات کی بارش برساتے ہوں گے. کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ مسجد اگر غیر آباد ہو تو اس کے ارد گرد جو 40 گھر ہوتے ہیں وہ اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ 40 گھر مشرق، 40 مغرب، 40 شمال اور 40 جنوب وہ مسجد کے پڑوس میں آتے ہیں. اور مسجد اگر غیر آباد ہو، اللہ کا گھر غیر آباد ہو تو ان گھروں کے اوپر بھی زوال آ جاتا ہے. اور اسی حدیث کو اگر دوسرے زاویے کے ساتھ دیکھا جائے، اگر آپ کی مسجد آباد ہے تو 40 گھر مشرق، 40 مغرب، 40 شمال اور 40 جنوب، ان گھروں میں زوال کبھی بھی نہیں آتا. وہ ترقی کی طرف لگ جاتے ہیں کیونکہ اس علاقے کی مسجد آباد ہوتی ہے. اور جو مسجد آباد ہوتی ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مسجد قالین سے آباد ہوتی ہے، سپیکر سے ہوتی ہے، یا قالینوں سے ہوتی ہے، یا سنگ مرمر سے آباد ہوتی ہے. نہیں، مسجد جو آباد ہوتی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے آباد ہوتی ہے. اور سب سے آباد مسجد وہی مسجد ہوتی ہے جس میں 24 گھنٹے کسی نہ کسی صورت میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. تو آپ سب لوگ خوشبخت ہیں اور خراج تحسین کے لائق ہیں. نہایت محترم عالم ربیع فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری حبیب الرحمن عباسی صاحب کہ وہ یہاں سرپرستی فرما رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک برادری کے جنازے میں بھی گزارتے ہیں، خوشیوں غمیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں. اور اس کے بعد مسجد کو بھی اور مدرسے کو بھی آباد رکھا ہوا ہے. اور ہمارے حافظ فیاض صاحب جن کو چھوٹی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ یہ بھی آپ کے ساتھ یہاں پردیس کاٹ رہے ہیں. فرشتے ان کے قدموں کے نیچے بھی اسی طرح پر بچھاتے ہیں اور یہ بھی گویا جہاد کے سفر پہ روانہ ہے. یہاں آپ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ آج کل کے دور میں معاف کیجئے گا، ہم سب کہیں نہ کہیں ملازم ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ملازم کی کم از کم کتنی تنخواہ ہے اور ہم جتنی تنخواہ لیتے ہیں اس کا تیسرا حصہ بھی ہم اپنے امام صاحبان کو نہیں دیتے جو ہماری قبر کی تیاری کروا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے بچے پڑھیں گے تو کل ہماری قبر پہ یہ قرآن پڑھیں گے. اگر یہ بچے قرآن نہیں پڑھیں گے تو کل ہمارے مرنے کے بعد پھر کون ہمارے پیچھے دعا کرے گا؟ اور قیامت کے دن ہمیں حساب کتاب بھی دینا ہوگا کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور کون سا علم فرض ہے؟ یہی دین کا علم سب سے پہلے فرض ہے. تو یہ فرض کی ادائیگی کے لیے یہ بچے بھی یہاں موجود ہیں. باقی بھی اگر جو ذہین بچے ہیں علاقہ کے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، اگر آپ اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں، اپنی قبر کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں اور جنت میں اعلیٰ مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں اور علماء کے ساتھ تعاون فرمائیں. یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، حاضری یا علی، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑی ہی احسن اور جامع معنی الفاظ کے ساتھ سب سے پہلے بچوں کو انہی کی ذہن کے مطابق آج جن بزرگوں کے اثار ثواب کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، پیر عبدالقادر جیلانی جنہیں ہم یاد کرتے ہیں 11ویں بڑے پیروں کے نام سے، تو ان کی حالات زندگی کہ انہوں نے بچپنا کس طرح گزارا ہے، بچوں کو سبق دیا. یقین ہے یہ بچے اسی طرح یاد کریں گے اور اپنے والدین کا کہنا مانیں گے، اپنے والدین کا ادب احترام کریں گے. اور اس کے بعد قرآن عظیم فرقان حمید کی پڑھنا اور جو پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے اور پڑھنے والوں کے ساتھ جو تعاون کر رہا ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں ہمیں سنائی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم تمام کو سن کر سمجھ کر اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غالباً 27 پارے میں سورہ رحمان کے سے پہلے کی سورت ہے سورہ قمر، اس میں بار بار رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے قرآن عظیم پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بار بار ہر دوسری آیت کے بعد یہی آیت آتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے آسان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے علاقے کے یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جو کوئی تو چھٹے پارے میں پہنچ چکا ہے، 5ویں میں، تیسرے میں، اور جس وقت یہ آپ کے اس علاقے میں اس مسجد میں قرآن عظیم کی تلاوت اپنے انداز میں سبق یاد کرنے کے انداز میں منظر یا سبقی یاد کرنے کے انداز میں پڑھتے ہیں، مسجد سے باہر کھڑے ہو کر جب انسان سنتا ہے یا یہاں سے گزرتا ہے یوں آواز آتی ہے جہاں کسی مقام پر بہت سارے کبوتر ہونا تو آپس میں جب بولتے ہیں تو ایک عجیب سا کیف طاری ہو جاتا ہے۔ جب یہ بچے یہاں پر قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں دل شاد شاد ہو جاتا ہے۔ جس طرح یاسر بھائی نے کہا تھا کہ اگر کوئی اپنے گھر میں بھی کوئی عام انسان حافظ قرآن نہیں عام انسان اپنے گھر میں فقط اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی برکت کے ساتھ اللہ اس کے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھروں تک ان گھروں کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے۔ ایک عام بندہ اگر ذکر کرے تو اس کے سبب اللہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ جب یہ ننھے منھے بچے گناہوں سے معصوم، دل کے سچے، زبان کے سچے، جب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے ہوں گے تو یقینی بات ہے اللہ وحدہ لا شریک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان اقدس سے جو کلمات نکلے ہیں کہ 40 گھروں کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، اور جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے، اور جو احباب ان بچوں کے پڑھنے میں تعاون کر رہا ہے جانی مالی بدنی، وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے خالی نہیں جاتا۔ رب العالمین اسے بھی اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ آپ دعا کیجئے اللہ وحدہ لا شریک جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، جو مدرسے کے ساتھ جانی مالی بدنی جس انداز سے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے، آنے والے دن تمام کے لیے آسان فرمائے۔ اگر اس کی تقدیر میں کوئی آزمائش لکھی جا چکی ہے اللہ وحدہ لا شریک اس آزمائش میں اسے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالی نماز اذان عصر ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی، باجماعت نماز عصر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اجتماعی دعا کی جائے۔